بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرم کمال آفتاب صاحب، یاد رفتگان۔ مضمون صباحت کریم، مربی سلسلہ، ہڈرسفیلڈ، UK۔ مغربی معاشرے میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والے ایک مثالی خادم کا تذکرہ مقصود ہے۔ آزاد معاشرہ ہونے کی وجہ سے مادر پدر آزادی، غیر اسلامی روایات، لاؤبالی پن کا عالم وغیرہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مغربی معاشرے کے اکثر نوجوانوں میں نظر آتی ہیں۔ مذہب سے دوری، مادیت پرستی ہر شخص کو گھیرے ہوئے ہے، مگر ان ناخوشگوار حالات کے باوجود خدا کے فضل سے اکثر احمدی نوجوان مغرب میں بھی مثالی اور قابل تقلید کردار رکھتے ہیں۔ آج ایک خادم، ایک مقامی قائد، ایک ریجنل قائد، ایک داعی اللہ کمال آفتاب صاحب کی چند یادیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کمال آفتاب صاحب ابن مکرم رفیق آفتاب صاحب، حضرت سیٹھ اللہ صاحب رضی اللہ عنہ، صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی پیدائش UK کے قصبے ہڈرسفیلڈ میں ہوئی۔ تعلیم و تربیت اسلامی ماحول میں والدین اور جماعت کے زیر سایہ حاصل ہوئی۔ آپ پیشے کے اعتبار سے آپٹومیٹرسٹ عینک ساز تھے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ آپ ایک مثالی، منفرد اور نہ بھلائی جانے والی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کی وفات سن 2015 میں کینسر کے عارضہ سے ہوئی۔ آپ کی وفات پر دور دراز سے احباب جماعت، عہدیداران اور آپ کے عزیز و اقارب ہڈرسفیلڈ تشریف لائے۔ مکرم عطاء المجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لندن نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور مکرم امیر صاحب UK نے تدفین کے بعد دعا کروائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز جنازہ 40 مسلمان ادا کریں وہ بخشا جاتا ہے۔ کمال آفتاب صاحب کی نماز جنازہ میں ملک بھر سے لگ بھگ 600 افراد شامل ہوئے۔ آپ کے جنازہ پر اکثریت خدام کی تھی، نیز انگریز دوست اور غیر احمدی احباب کی بھی کثرت تھی۔ ہر آنکھ نم تھی۔ سابق ریجنل قائد یارک شائر ندیم احمد صاحب نے بتایا کہ جب کمال آفتاب صاحب ہسپتال میں سخت بیمار تھے، بہت سے خدام کے فون بار بار ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے رہے۔ بعض خدام نے کہا کہ شاید ہی ہم نے زندگی میں کسی کام کے لیے اتنی شدت سے دعا کی ہو جتنی کمال صاحب کی بیماری کا سن کے خدا تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ نمازوں میں باقاعدگی۔ خاکسار نے 2 سال تک ہڈرسفیلڈ میں کمال آفتاب صاحب کو قریب سے دیکھا۔ باوجود مسجد سے فاصلے پر رہنے کے، آپ فجر کی نماز، چھٹی ہوتی تو ظہر، عصر یا مغرب کی نماز کے لیے مسجد آتے۔ عشاء کی نماز میں تو باقاعدہ تھے۔ آپ اکثر خدام کو عمومی طور پر اور عاملہ ممبران کو خصوصاً نمازوں کی طرف نہ صرف توجہ دلاتے بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات بھی کرتے۔ آپ نماز فجر کے لیے بعض خدام کو گھروں سے لے کر آتے۔ ہمدردی خلق۔ ایک واقعہ جو آپ کے بڑے بھائی یوسف آفتاب صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ آپ کی ایک ورک کولیگ اپنے بیٹے کی کسی ضرورت پر پریشان تھی۔ اسے رقم کی ضرورت تھی۔ اس کے بیٹے نے اپنا ایک قیمتی سوٹ بیچنے کے لیے لگایا ہوا تھا۔ کمال صاحب کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو آپ اپنی کولیگ کے بیٹے سے ملے اور اس سے وہ سوٹ اس کی اصل قیمت سے زیادہ پر خرید لیا۔ وہ سوٹ نہ آپ کے سائز کا تھا اور نہ آپ کو اس کی ضرورت تھی، مگر صرف ایک ضرورت مند کی مدد کی خاطر آپ نے بھاری قیمت ادا کر کے سوٹ کو خرید لیا۔ آج کے زمانہ میں موبائل فون کی حفاظت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک خادم نے بتایا کہ کمال آفتاب صاحب ہڈرسفیلڈ کے گرد و نواح کے مختلف شہروں میں بطور آپٹومیٹرسٹ کام کرتے تھے اور اس کے لیے کافی سفر بھی کرتے۔ ایک مرتبہ کام سے واپسی پر آپ نے سڑک کے کنارے خاتون کو خراب گاڑی کے پاس پریشان کھڑا دیکھا۔ آپ نے اپنی گاڑی اسی وقت روکی، اس خاتون کے پاس گئے اور اپنی مدد پیش کی۔ اس خاتون نے بتایا کہ اس کے فون کی بیٹری ختم ہو چکی ہے اور مدد کے لیے رابطہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ کمال صاحب نے اسے اپنا فون استعمال کرنے کے لیے دیا۔
ایک دو جگہ فون کرنے کے بعد خاتون کمال صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جب فون واپس کرنے لگی تو کمال صاحب نے اس خاتون کو فون اپنے پاس رکھنے کے لیے واپس دے دیا اور کہا وہ یہ فون اپنے پاس رکھ لے اور بعد میں آپ کے پتے پر بھجوا دے۔ وہ خاتون کمال صاحب کا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد کمال صاحب کو فون پوسٹ کے ذریعہ واپس آ گیا اور ساتھ ایک کارڈ جس میں اس خاتون نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ رات گئے خاکسار لندن سے ہڈرسفیلڈ کمال آفتاب صاحب کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا۔ ساتھ آپ کی والدہ بھی تھیں۔ رات کوئی 1-1:30 کا وقت ہوگا۔ ہم ہڈرسفیلڈ پہنچے۔ راستے میں مین روڈ پر ایک گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک جوڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ کمال صاحب نے اپنی گاڑی ایک سائڈ پر لگائی اور اتر کر اس گاڑی کے پاس مدد کے لیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنی گاڑی میں آیا اور مجھے کہا کہ مربی صاحب، ان کی گاڑی کی بیٹری خراب ہو گئی ہے اور گاڑی کو دھکا لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ ان کی مدد کریں گے؟ خیر کچھ دیر دھکا لگانے کے بعد گاڑی چل پڑی اور وہ جوڑا ہمارا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ اب اکثر جماعت سے کمزور تعلق رکھنے والے کے گھر یا ان کے کاموں وغیرہ پر ملنے جاتے اور اکثر خاکسار کو ساتھ لے جاتے تاکہ خدام کے مسائل سن کر ان کی مدد کریں اور انہیں جماعت سے منسلک کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سے خدام آپ سے اپنی ذاتی باتیں بھی کر لیتے اور آپ ہمیشہ ان کی مدد میں مصروف رہتے۔ آج بھی جب خدام کے ساتھ بات ہو تو ہر مجلس میں آپ کا ذکر خیر ضرور کسی نہ کسی رنگ میں ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کی بنی نوع سے بے لوث ہمدردی اور شفقت کا نمونہ ہیں۔ دعوت اللہ۔ آپ کو تبلیغ کا بے حد شوق تھا۔ ہر جگہ ہر موقع پر ہر شخص کو آپ تبلیغ کرتے، کبھی سوشل میڈیا پر تو کبھی اپنے غیر احمدی دوستوں کو۔ کام پر اپنے ہر مریض کو جماعت کا تعارف کرواتے۔ ہڈرسفیلڈ میں جب بھی کوئی تبلیغی پروگرام ہوتا تو اکثر شاملین آپ کی تبلیغی کاوشوں سے آتے۔ ہر شخص کو امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا بتاتے اور خلیفۃ المسیح کی دنیا میں امن کی قیام کے لیے کاوشوں کا ہر موقع پر بڑے التزام کے ساتھ تذکرہ کرتے۔ اکثر مجھے رات گئے یا دن کے دوران آپ کے میسیجز آتے رہتے، کبھی اس ریفرنس کے لیے تو کبھی اس دلیل کے لیے۔ آپ اکثر اپنے کام پر تبلیغی کاموں کو ترجیح دیتے۔ بارہا تبلیغی پروگراموں کے لیے آپ نے اپنے کام سے چھٹی بھی لی۔ ہسپتال میں اپنے علاج کے دوران بھی ڈاکٹروں اور دیکھ بھال کرنے والے سٹاف کو جماعت کا تعارف کروایا، بلکہ MTA لگوا کر سب کو MTA دکھاتے۔ خلیفۃ المسیح سے فدائیت کا تعلق۔ آپ کی ہر بات میں خلیفۃ المسیح کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ خدام کو نصیحت کرتے تو یہ کہ خلیفۃ المسیح سے تعلق پیدا کرو۔ غیروں سے گفتگو کرتے تو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی امن کے قیام کے لیے عالمی کاوشوں کا بتاتے۔ حضور انور سے ملاقات کے لیے بڑے شوق سے جاتے اور ہمیشہ ہر کام کے آغاز میں باقاعدگی سے حضور انور عید اللہ تعالیٰ کو دعائیہ خط لکھا کرتے۔ خدام کو لے کر لندن جاتے تاکہ وہ خلیفۃ المسیح کے پیچھے نماز ادا کریں اور امام وقت کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کی ہمشیرہ بتاتی ہیں کہ آخری دنوں میں جب آپ ہسپتال میں زیر علاج تھے تو ایک دن وہ آپ کے پاس تھیں۔ اس دن خدام الحمدیہ UK کی سالانہ اجتماع کا آخری دن تھا۔ MTA پر حضور انور کا اختتامی خطاب لائیو آنے والا تھا۔ کمال صاحب کافی بیمار تھے، پاؤں کافی متورم تھے، بیماری اور تھکاوٹ سے نڈھال بستر پر لیٹے نیم مدہوشی میں MTA دیکھ رہے تھے۔ جب حضور انور تلاوت اور نظم کے بعد خدام سے عہد لینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کمال صاحب بڑی پھرتی سے اپنی تکلیف کا دھیان کیے بغیر متورم پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور حضور انور کے پیچھے خدام الحمدیہ کا عہد دہرانے لگے۔ بیماری کے دوران وفات سے قبل ڈاکٹر نے آپ کو بڑی مشکل سے کچھ دن گھر رہنے کی اجازت دی، بشرطیہ کہ ہر طرح سے احتیاط کی جائے اور مکمل بیڈ ریسٹ ہو۔ کمال صاحب جیسے ہی گھر گئے
تو حضور سے لندن جا کر ملاقات کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ سب نے بہت سمجھایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس طرح نہ صرف بیماری میں اضافہ ہوگا بلکہ جان کا بھی خطرہ ہے، لیکن آپ اپنے ارادے پر مصر رہے۔ بالآخر آپ کے دوست ڈاکٹر عزیز حفیظ صاحب نے آپ کو ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے سمجھایا اور اپنے ارادے کو ٹالنے کا مشورہ دیا، مگر کمال صاحب پھر بھی ملاقات پر بضد رہے اور ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ انہیں لندن اپنی گاڑی میں ملاقات کے لیے لے کر جائیں۔ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ آپ کے اصرار پر میں آپ کو لندن ملاقات کے لیے لے کر گیا۔ ہڈرسفیلڈ سے لندن کا راستہ کم از کم 4 گھنٹے کا ہے۔ آپ نے سارا راستہ بڑے صبر سے گزارا۔ میں جانتا تھا کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی ان کے منہ سے اف تک نکلی ہو۔ بالآخر لندن پہنچے اور حضور انور عید اللہ تعالیٰ بے نصر العزیز سے ملاقات کا شرف پایا۔ حضور سے بہت سی باتیں کی اور اپنے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور نے بڑی شفقت سے آپ کو زیادہ وقت دیا۔ ملاقات کے بعد آپ کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے سخت پیاسا اپنی پیاس بجھا کر جاں بر ہوا ہو۔ اسی دن رات گئے یا واپس ہڈرسفیلڈ پہنچے۔ آپ اس بات پر پھولے نہ سماتے کہ حضور انور سے مل کر آیا ہوں۔ کمال آفتاب صاحب برطانیہ میں پیدا ہونے والے ایک مثالی نوجوان تھے۔ آپ کو جماعت سے گہری محبت تھی، جماعتی خدمت کا بہت شوق تھا، جماعت کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو اپنی دوسری تمام مصروفیات پر فوقیت دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نقش قدم پر چلنے والے بے شمار خدام پیدا کرے اور آپ کے درجات بلند سے بلند کرتا چلا جائے، آمین۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ 14 اگست سن 2015 میں آپ کا ذکر خیر کرتے ہوئے آپ کا ذکر یوں فرمایا کہ بیماری کے آخری ایام میں ہسپتال میں اپنے کمرے سے ہی لیکومیا ریسرچ کے لیے 50,000 پاؤنڈ اکٹھے کرنے کی مہم چلا رہے تھے۔ زندگی کے آخری سانس تک بے نفس ہو کر مختلف پروجیکٹس میں انسانیت کی خدمت اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ خلافت سے نہایت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود خدام الحمدیہ کا جب اجتماع ہوا ہے تو اس موقع پر ہسپتال میں ہی اہتمام کر کے انہوں نے ٹی وی لگوایا اور وہاں سے میرا جو لائیو ایڈریس تھا اس کو سنا۔ وفات سے چند دن پہلے مجھے ملنے بھی آئے تھے اور باوجود بیماری کی شدت کے بڑے حوصلے سے اور خوش مزاجی سے وقت گزار رہے تھے۔ ان کا ہمیشہ خلافت سے بڑا وفا کا اظہار اور تعلق تھا۔ بی بی سی، آئی ٹی وی اور بیلفاسٹ ٹیلی گراف وغیرہ نے ان کی وفات پر آرٹیکل شائع کیے ہیں۔ معروف شخصیات نے سوشل میڈیا پر کمال صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ آئی ٹی وی کی جرنلسٹ ہیدا کلارک کہتی ہیں کہ بطور صحافی مجھے الفاظ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کمال صاحب کی وفات پر دلی افسوس ہے کہ اچھے لوگ دنیا سے اتنی جلدی رخصت ہو جاتے ہیں۔ جماعتی خدمت کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ حقیقی طور پر اپنے عہد کا پاس کرنے والے تھے۔ بطور داعی اللہ کامیاب مبلغ تھے، غرض کے بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 4 تا 10 ستمبر سن 2015۔ آواز مرزا عمران احسن۔